السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن و احادیث عربی زبان میں ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ آج انہی بنیادی اصطلاحات کو پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی اصطلاحات: حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے۔ متحرک، جس حرف پر حرکت آئے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت آئے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر یہ زبر کی حرکت ہے تو با متحرک ہے، ایسے ہی با کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو یہ با متحرک ہے، اور یہ با کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو با متحرک ہے۔ تو کسی بھی حرف پر کوئی حرکت آئے تو اس کو متحرک کہیں گے۔ فتحہ، فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ آئے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے یہ با کے اوپر فتحہ زبر آیا، فتحہ آیا، اس لیے با کو مفتوح کہیں گے۔ ایسے ہی کسی بھی حرف پر فتحہ آئے اس کو مفتوح کہیں گے۔ جیسے یہ دال کے اوپر فتحہ آیا، زبر آیا تو دال مفتوح ہے۔ کسرہ، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر کسرہ آئے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جیسے با کے نیچے کسرہ ہے تو یہ با مکسور ہے، ایسے ہی یہ سین کے اوپر ڈال دیں گے کہ سین کے نیچے کسرہ ہے تو سین مکسور ہے۔ ضمہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر ضمہ آئے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ جیسے یہ با کے اوپر ضمہ آیا تو با مضموم ہے، ایسے ہی یہ دال، زال کے اوپر ضمہ ڈال دیے تو دال، زال مضموم ہو گیا۔ کسی بھی حرف پر ضمہ آئے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ سکون، حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ سکون کی علامت اور سکون کا سائن یہ ہے چھوٹے دال کی شکل میں۔ جس حرف پر سکون آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے الحمد، یہ لام کے اوپر سکون ہے تو یہ لام ساکن ہے، لام کو کہیں گے کہ لام ساکن ہے۔ کسی بھی حرف پر سکون آئے اس کو ساکن کہیں گے۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہیں گے۔ منون، جس حرف پر تنوین آئے اس کو منون کہتے ہیں۔ جیسے محمدن، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو دال منون ہے، ایسے بولیں گے محمدن، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تو دال منون ہے۔ محمدن، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو دال منون ہے، ایسے بولیں گے کتابن، کتاب، تو با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو دال با منون ہے۔ مشدد، مشدد، جس حرف پر تشدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کا سائن یہ ہے چھوٹے ڈبلو کی شکل میں۔ محمدن، یہ میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے میم کو منون مشدد کہیں گے۔ جس حرف پر تشدید آئے اس کو مشدد کہیں گے۔ جیسے الرحمن، را کے اوپر تشدید ہے تو را مشدد ہے۔ رب العالمین، رب، با کے اوپر تشدید ہے تو با مشدد ہے۔ مثبت، مثبت، کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں۔ کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں۔ کوئی ایسا جملہ جس سے کام کا ہونا معلوم ہو اس کو مثبت کہیں گے۔ جیسے وہ گیا، وہ سو گیا، وہ پڑھ لیا، وہ لکھ لیا، میں پڑھ لیا، میں سنا دیا، وہ چلا گیا، تو یہ ایسے جملے ہیں جس سے کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے تو ایسے کو مثبت کہیں گے۔ کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں۔ منفی، کام کے نہ ہونے کو منفی کہتے ہیں۔ جیسے وہ نہیں گیا، میں نہیں
کھایا، وہ نہیں سویا، وہ نہیں لکھا، تو جس سے کام کا نہ ہونا معلوم ہو اس کو منفی کہیں گے، نیگیٹو۔ کام کے نہ ہونے کو منفی کہتے ہیں۔ زمانہ، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ تین ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ پاسٹ، حال موجودہ زمانہ پریزنٹ، مستقبل آئندہ زمانہ فیوچر۔ تو زمانہ تین ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آئندہ زمانہ کو کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی کافی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔